بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ خدا کا شکر ہے کہ آج اس شہر میں جو کہ پاکستان کا امیر ترین شہر ہے اور جہاں پہ ایوریج کے لحاظ سے سب سے زیادہ غریب لوگ بستے ہیں، کہ وہاں پر جن کا حق ہے تعلیم، ان کو اس شہر جو کہ پاکستان کے ریونیو کا 60% سے زیادہ اور سندھ کے ریونیو کو 97% سے زیادہ دیتا ہے، وہاں اسکولوں کے انتظام میں آج ہم ان کو چٹائیاں دے رہے ہیں، کتابیں بھی دے رہے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کے نظام تعلیم کا، نظام حکومت کا۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان آزاد ہے اور اچھا خاصا آزاد ہے۔ تعلیم ہمارا حق ہے اور اس حق کو ہمیں مانگنا چاہیے، یہ آزادی ہمیں ہے۔ لیکن ہمارا یہ شہر، یہ صوبہ تو اور زیادہ آزاد ہے۔ صرف یہ حق ہم اپنا نہیں سمجھتے کہ ہم کہیں کہ ہمیں پڑھنا ہے، ہم اس کو بھی اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم سے کہا جائے کہ ان کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور یہ 50 سال کی تاریخ ہے اس صوبے کی، جس سے متاثر یہ شہر ہے، جو اپنی ذمہ داریوں میں سے متاثر نہیں ہوا ہے۔ وہ ابھی تک اس ملک کو بنانے کے بعد اس کو چلانے اور پالنے کی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ میں بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول کے ڈائریکٹر جنرل حمید خان نیازی صاحب کا بھی مشکور ہوں، عدنان آصف کا بھی، کہ جنہوں نے مجھے یہ راہ دکھائی۔ ورنہ لگتا تھا کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد کم سے کم سندھ کے شہری علاقے اپنا تعلیم حاصل کرنے کا حق کھو چکے۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، جس کی بنیاد پر ہمیں یہ کرنے کا موقع ملا، اور آج اتنے لوگوں کو بلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے بعد یہ شہر کراچی ان اسکولوں کی پہلی قسط یعنی 100 اسکولوں کو کی ذمہ داری سنبھالنے کا آج عہد کرے۔ آج یہاں پر اس شہر کے 85% جو مینڈیٹ ہے اس کی نمائندگی یہاں موجود ہے۔ اراکین قومی اسمبلی، اراکین صوبائی اسمبلی، سینٹ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کی مشترکہ کوشش ہے۔ میں سیاست کا بھی اور تنظیم کا بھی رخ صحیح سمت میں اس کا تعین کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ یہاں پہ کھڑے ہوئے کسی ایک آدمی کا کارنامہ نہیں ہے۔ یہ ایجوکیشن کا دور میرا دور نہیں کہلائے گا، حق پرستوں کا دور کہلائے گا۔ کل مجھے یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ میں کہوں کہ کل میرے دور میں 100 اسکول، 500 اسکول، 10-15 یونیورسٹیاں یہاں پہ آئی ہیں۔ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ایم کیو ایم سندھ کے شہری علاقوں کی قیادت یہاں پر لے کے آئی ہے، اور یہ قیادت وہ ہے، منتخب قیادت۔ جناب بڑا ضروری ہے، جمہوریت کا وہ ماڈل اس شہر میں ہے جس سے پاکستان کا مقدر بدلنا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جس کا یہ حق ہو کہ وہ اسمبلی میں پہنچ جائے۔ ان کی سب کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے مجھ سمیت، کہ ان میں سے کسی کو گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ، نہ گارنٹی ہے نہ ان کے اندر کوئی خواہش پائی جانی چاہیے کہ آئندہ بھی یہ ہوں گے، مجھ سمیت۔ اور تیسرا، ان میں سے کسی کے باپ دادا میں کوئی ایم این اے ایم پی نہیں رہا ہے۔ یہ ہے بات۔
اور یہ کون لوگ ہیں مجھ سمیت؟ میں 5ویں دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہوں، میں نے 10 روپے اپنی جیب سے خرچ نہیں کیے ہیں۔ ہے اس کا جواب تو کوئی لائے، پاکستان کیا دنیا اس سیاست میں کوئی لے کے آئے۔ ہمیں کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی کہ ہم مڈل کلاس کے لوگوں کو، لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو، خاندانی سیاست کو چیلنج کرتے پھرتے۔ لیکن پاکستان اور بانیان پاکستان کی اولادوں کی حیثیت سے کہ پاکستان کے اس خواب کو، پاکستان کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے ایوان، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے والا ایوان ہونا چاہیے، جہاں پر کسانوں کی نمائندگی کسان، مزدور کی نمائندگی مزدور، اور میری اور آپ کی نمائندگی میرے اور آپ کے جیسے لوگ کر رہے ہیں اور خاندان نہ کر رہے ہیں۔ آج کی پاکستان کی جمہوریت میں، پاکستان کے ایوانوں میں کسانوں کی نمائندگی جاگیردار، مزدوروں کی نمائندگی سرمایہ دار، اور میری اور آپ کی نمائندگی خاندان کر رہے ہیں۔ تو آپ کا پڑھنا بڑا ضروری ہے اس شہر کا۔ 50 سال سے یہ واحد صوبہ ہے جہاں پر صوبے کے اندر بھی کوٹا سسٹم لگا ہوا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں مانتا ہوں اور مجھے ماننا چاہیے، اور ہم سب مانتے ہیں جو بیٹھے ہوئے یہاں منتخب نمائندے، کہ ضروری نہیں ہے کہ تعصب سچ ہو، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ سچ کو آپ تعصب سمجھیں، اعداد و شمار کو، حقیقت کے بیان کو بھی آپ ملک دشمنی سے گردانیں۔ آج الحمدللہ میں بہت سارے لوگ ہیں جن سے درخواست کی تھی آنے کی، ان میں سے اکثر لوگ یہاں موجود ہیں، اور جن کو میں نے براہ راست بلایا تھا، براہ راست ذمہ داری دے رہا ہوں ان منتخب نمائندوں کے ساتھ ساتھ کہ ہر شخص کم سے کم ایک اسکول کی ذمہ داری لے لے۔ تو نیازی صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ دوسری قسط میں 500 اسکول لے لیجیے۔ ٹھیک ہے، 21ویں صدی میں ہم چٹائیوں میں پڑھا لیں گے اپنے بچوں کو، لیکن پڑھائیں گے ضرور۔ جنہوں نے ہر دور پہ دانش پہ کئی وار کیے، جبر کے منہ میں دہکتے ہوئے انگار دیے، اور اپنی آسائش یک عمر گریزاں کے لیے سب کو تاراج کیا، مگر وہ نہ جیے۔ علم ہی واحد راستہ ہے، اور آج کے تقاضوں کے مطابق کا علم، اور اس کے لیے باقی جو لوگ بیٹھے ہیں، آئیے اس 50 سال میں اور خاص طور پہ گزرے ہوئے 15-17 سال میں اس شہر کے بچوں نے سمجھ لیا ہے شاید ان کا مقدر یہی ہے کہ وہ نہ پڑھ سکے، یا ان کو نوکریاں نہ ملیں، یا وہ جامعات میں نہ جا پائیں، وہ انجینئر اور ڈاکٹر بننے کا حق کھو چکے ہوں۔ پڑھائیے، 2 یونیورسٹیاں آ چکی ہیں، نہیں لا سکتے تھے، کیمپس لانے کا جو ایک چھوٹا سی کھڑکی تھی اس کے ذریعے 2 یونیورسٹیاں آ چکی ہیں، 5, 6, 7 اور آئے گی۔ حیدرآباد کی یونیورسٹی چل رہی ہے، اور حیدرآباد کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر یہاں بیٹھے ہیں، اور میں کراچی کی یونیورسٹیوں کو بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے اپنے ذمے اس طرح کے اسکول جو کہ نان فارمل ہیں ان کو، فارمل اسکولوں کو اور کالجوں کو بھی اپنے زیر نگرانی چلائیں۔ کراچی کو ہم اپنے قوت فیصلہ سے اتنا طاقتور کر دیں کہ وہ پاکستان کا جس طرح کا محافظ ہے یہ شہر، اس طرح کا بن کے دکھایا۔ ابھی تک تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، یہ پہلے بھی تھے اب، اور اس کو
پورے پاکستان میں ان اسکولوں کو جانا ہے. یہ سلم ایریاز ہیں جو شہروں میں یہ اربنائزیشن آف پاکستان جو ہے اس کا 80% کراچی میں ہوا ہے. ہر شہر کے لوگ اس شہر سے زیادہ اس شہر میں ہے، لیکن اس کی آبادی نہیں بڑھ پاتی بھائی. اس شہر میں 3.5 کروڑ لوگوں کی ضرورت کے لیے گندم آتا ہے 1.5 کروڑ کا شہر. دوسرا بڑا شہر جو ہے وہ بھی تقریباً 2 کروڑ کا ہے، جتنا کہ اب کراچی ہے. وہ مل کر اس کی دکانیں کتنی ہوتی ہیں کسی شہر میں؟ جتنی آبادی ہو، یا اس سے دگنی بھی ہو سکتی ہیں. کون بناتا ہو؟ اس سے کم بھی نہیں ہوتی. جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی بنایا جاتا، کیونکہ حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے از خود لوگ. تو دوسرا نمبر کا شہر کی دکانیں جی ایس ٹی جتنا دیتی ہے اتنا اس کراچی شہر کی بلکہ لوئسٹ مڈل کلاس کی بستی لیاقت آباد اس کے برابر دیتی ہے. یہ ہے شہر کی طاقت. تو انشاءاللہ تعالی اپنے لوگوں کو یقین دلائیں اور اس کی ذمہ داری آپ لیں کہ یہاں پر کل آپ کا وزیر کھڑا ہو کے بات نہیں کر رہا ہوگا، لیکن آپ کھڑے ہو کے اس کو بچا رہے ہوں. تو یہ جو میرے ساتھ ساتھ جو یہ جتنے منتخب نمائندے ہیں یہ سب کی ذمہ داری تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو منتخب نمائندہ بنانے کے لیے ایم کیو ایم کے جو ہزار کارکنان ہیں یہ ان کا کارنامہ ہے. ذمہ داری ہے، اس لیے ہم لوگ نام نہیں لیتے ہیں، پھر بھی نام لوں گا. 100 اسکولوں کا فیصلہ کیا تھا تو شہر میں جو 50 سال سے مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، لگ رہا تھا کوئی تیار نہیں ہوگا. میں انبر انیس باجی کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو جس طرح پورا کیا. اس سے پہلے بھی جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ سندھ میں یہ اسکول تھے پہلے بھی. بدین میں 557 تھے، کمبر میں 418 تھے، نوشیرہ فیروز میں 438 تھے، خیرپور میرس میں 338 تھے، گوٹکی میں 307 تھے، دادو میں 215 تھے اور کراچی میں 33 تھے، اور حیدرآباد میں 0 تھے. اسی لیے یہاں سے شروع کیا ہے کہ پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں تاکہ خوشحالی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ شہر جس طرح کے بہت سارے شہر ہوتے ہیں وہ اپنے وطن کا، ملک کا مقدر ہوتے ہیں. اسفندیار صاحب، جب تک خوشحالی سر جھکا کر کراچی میں داخل نہیں ہوگی اسلام آباد تک نہیں پہنچ پائے گی. میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی، بیکن ہاؤس کا، کہ وہ آج آئے ہیں. میں نے آپ سے درخواست کی تھی جو آپ کام کر رہے ہیں ان اسکولوں کو بھی آپ سنبھالیں پلیز. تو ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، اس لیے گھروں میں اسکول کھول لیں اور اپنے ہی گھروں میں کھول لیں. یہاں پر سینکڑوں بلڈنگیں خالی پڑی ہیں جو ہمیں مل جائیں تو اپنے ذرائع سے ہم اس میں تعلیمی اداروں سے آئیے، آپ سب ہماری مدد کیجیے. ہمارے کچھ ایم این ایز ایم پیز کر رہے ہیں اس پہ کام. کراچی کے اور سندھ کے شہری علاقوں کے، سندھ کے اور بعد میں چل کے پورے پاکستان میں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کراچی کے باقیوں کے وارث ہیں، ان کے نگہباں ہیں، ان کا خیال رکھنے والے ہیں. اور اب ہمیں بننا ہے جو جگہ خالی ملے اس کو تعلیم سے بھر دیں. آنے والے وقت میں 30-35 سال میں، یہ بات دوبارہ دہرا رہا ہوں، کئی بار دہرا رہا ہوں، اس خطرے کی وجہ سے جو سامنے کھڑا ہے. میں نے پاکستان کے ایوان میں بھی کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی اس وقت کے وزیر اعظم سے
کہ جس تبدیلی کا آپ نعرہ لگا رہے ہیں اپنے ایوان سے تو شروع کریں، ورنہ باہر سے بڑی زوردار تبدیلی آنے والی ہے۔ اس 30-35 سال میں دنیا اتنی تبدیل ہو جائے گی کہ جس کا اندازہ آج ماہر سے ماہر کمپیوٹر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو مالکان ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ ڈر یہ کہ اس 30-35 سال بعد دنیا کے 1 ارب لوگ ارریلیونٹ ہو جائیں گے جنہوں نے اس تبدیلی کے ساتھ خود کو تبدیل نہ کر سکے۔ آپ کے پڑوس میں جو 2 آبادی کے جائنٹس ہیں، اب ٹیکنالوجی کے جائنٹس ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا آبادی لائبلٹی ان کی نہیں ہوتی ہے، اس کو ایسٹ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے علم کو علم کے ذریعے اور علم کے طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، اور علم کی سب سے بڑا جو اس کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اس کو اتنے ہی علم کی کمی کا احساس ہوتا ہے، اور عالم وہ ہوتا ہے جو علم سے سیکھ کر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، وہ امتحان کے وقت سب سے آگے اور انعام کے وقت سب سے پیچھے ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے لیڈرشپ کو ایک ایسے ہی عالم کا روپ دھارنا چاہیے جو امتحان کے وقت سب سے آگے، اور قیادت کی بھی یہی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک اور صلاحیت کے ساتھ، قیادت وہ صلاحیت ہے جو بصیرت کو حقیقت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ آئیے اپنی حقیقتوں کو، اپنے نظریے کو، اپنے مقصد کو حقیقت میں تبدیل کریں، اس کا یہ پہلا قدم ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت عزت افزائی مجھے یہاں بلانے